بھلی بتاؤ لاشا بولی سجا بھلی بتاؤ کہ رسم کبیر جی ماں باپ مولا کے حضور میں عاجزی کرتے ہیں، اے مولا بھلائی کی طرف میرے کو دورونی دے، اور جو بدیاں برائیاں گناہ کے رستے ہیں وہاں سے میرے کو بچا۔ دونوں چیزیں تیرے ہاتھ میں ہیں، تو میرا مالک ہے، تیری طرف سے ہمیشہ رحمت کرم مہربانی ہوتی رہتی ہے، میں ہی گنہگار اور پاپی ہوں۔ یہ ہماری پہلی آج کی دعا کی پہلی پارٹ میں ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اے خدایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں، کسی اور کو یاد نہیں کرتے، تیری ہی ہم عاجزی کر کے مدد مانگتے ہیں۔ اے مولا ہم کو اس طرف گائیڈ کر، دورونی دے اس سچے رستے کے اوپر کہ جس رستے پہ چلنے سے تو نے ان لوگوں کے اوپر رحمتیں مہربانیاں نعمتیں دیں۔ اے مولا اس رستے سے نہیں، وہ رستے سے ہمیں بچانا کہ جس رستے پہ چلنے سے تو نے ان لوگوں کے اوپر غضب کیا، غصہ کیا۔ وہی دعا ہے، بھلی بتاؤ اے مولا بھلائی کی طرف میرے کو دورونی دے، اور جو بدیاں برائیاں گناہ کے رستے ہیں وہاں سے میرے کو بچا۔ دونوں چیزیں تیرے ہاتھ میں ہیں، تو میرا مالک ہے، تیری طرف سے ہمیشہ رحمت کرم مہربانی ہوتی رہتی ہے، میں ہی گنہگار اور پاپی ہوں۔ اب یہ جو دعا ہے سب کے لیے نہیں ہے، کیوں؟ سب کے لیے کیوں نہیں؟ کیونکہ سب کے لیے اس لیے نہیں کہ یہ دعا صرف ان کے لیے ہے کہ جو مولا کو ہر وقت حاضر ناظر جانتے ہیں۔ جو مولا کو جانتے ہی نہیں ان کے لیے یہ دعا نہیں ہے۔ مولا کو جو آدمی جانے، مولا پہ ایمان رکھے، مولا کا فرمان مانے، یہ دعا ان کو کام آتی ہے اور سچ مچ کام آتی ہے۔ جو ان کے مومن ہیں اثر ایمان کے، کبھی بڑے برے رستے پہ جانے کے لیے 2 قدم رکھتے ہیں تو مولا ان کے قدم کو کھینچ لیتا ہے۔ کہاں جاتے ہو؟ من میں سے سوال پیدا ہوتا ہے، مولا ان کو جانے نہیں دیتا، یا رستے میں کچھ بگاڑ کر دے گا، کچھ نہ کچھ کر کے مولا اپنے بچوں کو بدی کے رستے پہ نہیں چلنے دیتا، اس کو بچا لیتا ہے۔ مگر دیندار مولا جس کا مولا ہے ان کے لیے، حضرت امام کو جاننے ماننے دیکھنے والے ہزاروں ہیں، ساری دنیا میں مولا گھومتا ہے، اور دنیا والوں کو معلوم ہے کہ یہ اسماعیلیوں کا امام ہے، اور اسماعیلیوں میں بھی سب کوئی مومن نہیں ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں وہ جمعت کرنے آتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے، سجدہ نہیں کرتے، نیازی نہیں دیتے، وہ جڑا لے لیتے ہیں، نیچے پھینک دیتے ہیں۔ ایسے جماعت خانے میں لوگ آتے ہیں، یہ لوگ وہ ہیں کہ جو کسی خاص پارٹی کی جاسوسی کرنے آتے ہیں،
لگ بھگ ہر ایک جماعت میں، بڑی بڑی جماعت میں، ہماری جماعت کے اندر اسماعیلی ہمارے دشمنوں کی جاسوس ہوتے ہیں، ادھر کی خبریں ادھر پہنچاتے ہیں، اور اس طرح ہمارے مذہب کو توڑنا چاہتے ہیں۔ اسماعیلی ہیں اندر، تو ان اسماعیلیوں کو یہ فرمان، یہ جنان لاگو نہیں پڑتے۔ وہ اسماعیلی صرف نام کے اسماعیلی ہیں کہ کچھ لابھ ملے تو لے لیا، نہیں تو دشمنوں کے ساتھ مل کے ہماری باتیں ان کو پہنچاتے ہیں۔ یہ چیز آج کی نہیں، ہماری ساری ہسٹری کے اندر موجود ہے۔ قرآن شریف کا پہلا سورہ ہے سورۃ البقرہ، پہلی ہی 10 آیتوں کے اندر خدا اس بات کا اشارہ کرتا ہے۔ کیا ہوتا تھا جب مولا مدینے میں آئے، علی نبی مدینے میں آئے، تو مکہ کے اندر تو لگ بھگ 10 برس رہے، اور وہاں بھی دشمن بے حساب تھے۔ کوئی دین، کوئی سچا دین ایسا نہیں کہ جس کے دشمن نہ ہوں۔ میں دو جگہ اپنی واضحوں میں کہہ چکا ہوں، ہر نبی، ہر امام، ہر پیر، انہوں نے بڑے دکھ اٹھائے۔ کسی امام نے، کسی پیر نے، کسی نبی نے شانتی سے جیون نہیں گزارا، دشمنیاں ہوتی رہی، اور بہت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بھی ان کے سگے ہی تھے۔ چاچا دشمن ہو گئے، مامے دشمن ہو گئے، پھوئے دشمن ہو گئے، تو نبی نے مدینہ آنا، ہجرت کر کے ادھر آ کے نکی کیا، طے کیا، لیکن ادھر مدینے میں بھی آ کے سکھ نہ ہوا۔ بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ بات کیا تھی؟ عرب جو ہے نا، عرب قوم کی جینز میں 2 چیزیں بہت ہیں، ایک تو پیسے کا موہ اور دوسرا استری کا موہ، عورت کا موہ۔ 10 20 نہیں، 50 100 بیویاں ہوتی تھی ان کی۔ وہ زمانے میں عورت کو خریدا جاتا تھا گائے بکری کی طرح، اس کو لونڈی کہتے ہیں۔ ہسٹری کے اندر ہے کہ ایک بہت بڑا مالدار شخص تھا، اس کی 600 بیویاں تھیں، یعنی لونڈیاں بیویاں سب ملا کے۔ تو عرب لوگوں کے بلڈ میں یہ چیز ہے، پیسے کا موہ اور عورت کا موہ۔ مال کے لیے ایمان بیچ ڈالیں گے، اور معاویہ نے علی کے خلاف لاکھ روپے دے کے ایمان خریدا۔ تو جب لڑائیاں ہوتی تھی، لڑائیوں کے اندر دشمن کا مال ملتا تھا جس کو غنیمت کا مال کہتے تھے، پھر یہ مال بانٹا جاتا تھا۔ تو محض یہ غنیمت کا مال میں بھاگ ملنے کے لیے بہت سے عرب مسلمان ہو گئے، صرف اس مال کے لیے۔ اور جب یہ مسجد میں آتے تھے تو اس طرح وہ زمانے کے اندر ایسا ہاتھ باندھتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے عربوں کی جو کوٹ ہے اس کی سلیو اتنی بڑی ہوتی ہے، اندر ایک بکری کا بچہ چلا جائے ایسی بڑی۔ تو یہ جو بہت سے ایسے جو کھوتے مسلمان ہوئے تھے، وہ پتھر کی یا لکڑی کی چھوٹی چھوٹی 3-4 انچ کی مورتیاں اپنے آستین کے اندر سلیو میں چھپا کے لاتے تھے، اور جب سجدہ کرنے جاتے تھے تو یہ مورتی ایسا ہاتھ میں لے کے مورتی پر سجدہ کرتے تھے۔ ظاہر میں مسلمان تھے، نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ اس مورتی کو کر رہے ہیں۔ تو خدا تعالیٰ نے ایک دن نماز کی حالت میں ہاتھ بندھے ہوئے تھے، تو اللہ نے وہی کیا، محمد ہاتھ چھوڑ گئے۔ تو حضور نے ایسے ہاتھ جو چھوڑا، اب جو لکھا ہوا نا، تو کئی آدمیوں کے ہاتھوں کی سلیو سے سب مورتیاں گرنے لگی۔ تبھی تو پتہ لگا یہ کتنے منافق ہیں۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ ادھر بھی پاؤں رکھے، ادھر بھی پاؤں رکھے، اس کو منافق کہتے ہیں۔ کافر اچھا، کیونکہ ہم کو پتا ہے کہ وہ سامنے مقابلہ کرتا ہے۔ منافق بہت خطرناک، کیونکہ منافق ہمارے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور دشمنی کرتا ہے۔ ہم منافق کو دوست سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کے لیے پھر فرمان کیا کہ ان کے دلوں کے اوپر میں نے مہر لگا دی ہے۔ مہر لگا دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کے کان ہیں مگر سنیں گے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر دیکھیں گے نہیں،
اور ان کے قلب، ان کے جو ہردے ہیں اس پہ مہر لگا دی ہے کہ وہ حق بات قبول نہیں کریں گے۔ دنیا کے اندر ایسے ضدی لوگ بہت ہوتے ہیں، بہت ہوتے ہیں۔ مومن ضدی نہیں ہوتا، مومن کے اندر آبسٹینیسی نہیں ہے۔ ابھی ساری جماعت نے سکریت کھائی۔ ہماری جماعت میں سے مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ 100 برس پہلے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں کھیڑوت لوگ، ابن جاہل، کبھی وہ لوگ کرتے تھے تو اتنا تعجب نہیں ہوتا تھا۔ آج پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، کم از کم 5 7 سے 8 10 کتابیں کلاسز کے اندر پڑھی ہوئی ہیں، لیکن آج کی دنیا کے اندر اس وقت کلیجہ جلتا ہے دینداروں میرا کبھی کبھی۔ ہماری جماعتوں کے اندر سمجھداری نہیں رہی، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، ہمیں اس بات کا کوئی وقوف نہیں۔ نیاز کی تو یہیں اٹھایا، منہ میں ڈالا، رکھ دیا، اونڈے ہاتھ سے ٹکڑی لے لی، چلے گئے۔ مذہب ہمارا ڈسپلن والا مذہب، نبیوں کا دین یہ اسماعیلی دین ہے، لیکن معاف کرنا بے وقوفوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ ابھی جماعتوں کے اندر سے نیاز اور سکریت کی جو مہما گھٹ گئی تو میرے دل میں آتا ہے کسی دن مولا کو عرض کی جائے کہ یا مولا نیاز سکریت کی بے ادبی ہوئے، اس سے بہتر ہے کہ بند کر دے تو اس چیز کو، لوگوں کی جان چھوٹے۔ یہ وہ چیز ہے دینداروں، ہمیں اس کی قدر نہیں، نیاز کی دل کو صاف کرنے والی چیز ہے۔ یہ جو نیاز ہے وہ حضرت امام کی ایک بخشش ہے۔ ابھی یہ جو نیاز ہے یہ حضرت امام کے ہاتھ کا ہے، مولا نے نیاز بنا کے دیا ہے، یہ امام کا ہاتھ کا بنا ہوا یہ نیاز۔ اس کو ہمارے پیروں نے پاول کہا، پاول کہتے ہیں پوتر کرنے والی چیز۔ اس کو امی کہا، امی کہتے ہیں کہ جو ہمارے دل کے اندر ایسا کر دے کہ ہم ہمیشہ امر ہو جائیں۔ اس کو نور بھی کہا، نیاز کہا، گھٹپاٹ کہا، اس کے بہت سے نام ہیں، اور ان ناموں کا مطلب یہی ہے کہ جو نیاز ہے وہ حضرت امام کی ایک بخشش ہے۔ یہ وہ چیز ہے دینداروں، ہمیں اس کی قدر نہیں، نیاز کی دل کو صاف کرنے والی چیز ہے۔ علی شمع فرمایا ایک ہاتھ میں کوئلہ روک کولسا اور دوسرے ہاتھ میں نیاز لے کے تم نیاز کا واسطہ ڈالو تو کوئلہ سفید ہو جائے۔ یہاں کولسے کا مطلب جلانے والا نہیں، کولسے جیسا کالا دل ہو گئے اور جو سمجھ کے نیاز پیے تو واللہ باللہ وہ صاف ہو جائے۔ نیاز بڑی عمدہ چیز ہے۔ جب ہم نیاز کی استھاپنا کرتے ہیں تو اس وقت شاہ پیر دیوتا حاضر ہوتے ہیں۔ اس وقت اٹھو، نیاز کی خاطر اٹھو، مان دو اس کو۔ گربی صدر دل فرماتے ہیں یا شاہ گھٹپاٹ مانگیا، منڈان مانگیا، تریور دیوتا آوی میں بیٹھا۔ یعنی کہ گھٹپاٹ کی پہلی جو دعا تھی اس کے اندر تریور دیوتا، تریور یعنی مولانا حضرت امام اور فرشتے وہ ادھر حاضر ہوتے ہیں۔ سوامی جی نے بلند کی ناچ پدھاریا، سوامی جی نے ہاتھ سے پوجا، یعنی گھٹپاٹ میں نے نہیں نکالا، سوامی جی نے نکالا ہے، مولا نے نکالا ہے۔ ہاتھ سے پوجا سے پوجنتا آ گیا، میں تو دھرم سے پوجیا، وچن تیری آوی پدھارو، نسلن کی نات آؤ اور آ کے بیٹھو۔ ارے کیسی اچھی دعا ہے۔ گھٹپاٹ کی منڈان جب بھی ہوتی ہے تو پھر صدر دین ماں باپ کہتے ہیں کہ فرشتے آتے ہیں، تریور سوامی مولا خود آتا ہے تو جماعت عرض کرتی ہے یا مولا آؤ، آ کے بیٹھو۔ نیاز مولا نکالتا ہے، ہماری کیا طاقت ہے نیاز نکالنے کی۔ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم پہلے پانی کے اندر گوڑی گھولتے تھے، نیاز کی گھٹپاٹ کی گوڑی۔ سندھ کے قریب ایک جگہ ہے، غلام اللہ کر کے ایک جگہ ہے، چاروں طرف سے دیوار بندی ہے، چھوٹا سا پلاٹ ہے،
ये जमात खाने जितना है इससे थोड़ा बड़ा। अलीशा माँ बाप फरमान किया कि इसको चारों तरफ से बंद करो ताकि कोई जानवर अंदर ना आए। यहाँ से मिट्टी लेके उसकी गोलियां बनाओ। ये गोली लेके तो हम दुआ पढ़ते पढ़ते पानी में घोलते थे। 20 पाठ की दुआ थी और घटपाठ की दुआ चालू दुआ के साथ पढ़ी जाती थी। 25 मिनट लगते थे। सुल्तान मोहम्मद शाह दातार ने फरमान किया कि अभी तुम गोली घोलना बंद करो, मेरे हाथ का न्यास डालो। क्योंकि उस वक्त भी शुक्रवार को हम गोली घोलते थे न्यास की, और चांद रात को हजर इमाम के हाथ का हम न्यास पीते थे। अभी ये जो न्याज है ये हजर इमाम के हाथ का है, मौला ने न्यास बना के दिया है। ये इमाम का हाथ का बना हुआ ये न्याज, हमें इसकी कदर नहीं। न्याज की दिल को साफ करने वाली चीज है। ये सुकरीत जो हम लेते हैं ये सीरा और खंड वगैरह की बात नहीं, इसके अंदर एक सिग्निफिकेंस है समझने की। हमारे मजहब के अंदर इशारे बहुत हैं और इन इशारों को समझना ही मारिफत है। फिर माँ बाप कहते हैं सुकरीत बनाओ, सु नेक अच्छा, कर हाथ, करीत हाथ का किया हुआ, सुकरीत यानी नेक आमाल, सुकरीत यानी नेक आमाल। सुकरीत की सदर दिन कहते हैं 5 चीजों से बनाओ। थोड़ा घी लो, आटा रवा डाल के उसको भून लो, उसमें थोड़ा दूध डालो, खीर खंड गरत अमृत भोजन, थोड़ा दूध डालो। कोई भी सुकरीत दूध के बगैर नहीं होती, भले आधा कप दूध डालो। थोड़ा दूध डालो, शक्कर से शरबत बना के डालो, खीर खांड गरत अमृत भोजन। ये 5 चीजें हैं कि जिससे सुकरीत बनती है। जब तक हम उसमें न्याज नहीं डालते वो सीरा है, सुकरीत नहीं है। सुकरीत में न्याज डालनी ही चाहिए, सीरे में न्याज डालो तो सुकरीत बने। अब जब हम सुकरीत लेते हैं तो फिर सदरदीन माँ बाप का यह फरमान हमें याद आता है कि तुम दूध जैसे बनो, खंड जैसे बनो, आटे जैसे बनो, घी जैसे बनो, न्याज जैसे बनो। क्या इसकी सिग्निफिकेंस है? दूध पवित्र है, पाक है, सफेद है। दूध में कुछ भी पड़ जाए नजर आता है। तो जो मोमन है ना, उसका अमल, उसका कैरेक्टर, उसके चार आचार विचार दूध की तरह पाक है। और फिर जो खंड है वो मीठी है, सबको पसंद है। मोमन की जबान में मिठास होती है, वो कड़वा नहीं होता। जिससे भी मिलता है हंस के मिलता है, मिठास से मिलता है। माने ना माने और बात है। मोमन तोछड़ा नहीं होता, मोमन गुस्से वाला बेअदब नहीं होता। मोमन कोई बिल्ली नहीं है कि उसको दूध पिलाते रहो, कुछ तो पंपाड़ो, जरा पूछड़ी पे पाँव आया तो पंजा मार देगी। वो सब भूल जाएगी कि भाई ये मुझे दूध पिलाता है। इससे तो कुत्ता अच्छा के मारो तो भी पाँव में लौटता है। मोमन दूध की तरह निर्मल है, खंड की तरह मीठा है। यानी वो मीठा दिखावेगा नहीं, क्योंकि जो चीटर्स हैं, जो दम्भी लोग होते हैं, वो भी बड़े मीठे होते हैं, पीछे से छुरी चला देते हैं। मोमन का अंदर बाहर सरीखा है। फिर जो घी है, ठंडी पड़ती तो घी जम जाता है, लेकिन कभी हाथ की उंगली में ले लो तो पिघल जाएगा। मतलब कि घी है ना, वो जिद्दी नहीं है। मोमन जिद्दी नहीं होता। जरा उसको गर्मी मिले, गर्मी का मतलब जरा उसको आजिज़ी से मौला के फरमान से कोई चीज समझाओ वो फौरन मान जाता है। मोमन में जिद नहीं होती। और फिर हम उसके अंदर जब अमृत डालते हैं, हाँ इसमें आटा तो रह गया भोजन, खीर खान गरत अमृत भोजन। भोजन क्या है? आटा है।
آٹا خود آگ کے اوپر جلتا ہے اور ہمارا پیٹ پالتا ہے. مطلب کہ جو مومن ہے وہ دکھ اٹھا کے دوسرے کا بھلا کرتا ہے. یہ مومن کی نشانی ہے. بھوجن رکھا، لیکن بھوجن کیا ہے؟ آپ روٹی کھاتے ہو عیش کرتے ہو. آپ نے کبھی اس روٹی کو پوچھا کہ میری خاطر تو توے پہ جلی لیکن میرا پیٹ بھرا؟ شکر گزاری. اس روٹی سے پوچھو تمہیں کتنا دکھ ہوا ہوگا، روٹی جواب دے گی. تو پھر کا یہ کہنا کہ کھیر کھان گرت امرت بھوجن. اب امرت جو ہے وہ نیاز ہے. مومن بھی نیاز کی طرح نرمل ہوتا ہے، روحانی آدمی ہوتا ہے. نیاز نور ہے. مومن کے اندر ہر وقت نور ہوتا ہے. کھیر کھان گرت امرت بھوجن، یہ جو نیاز ہے. ابھی جماعتوں کے اندر سے نیاز اور فطریت کی جو مہما گھٹ گئی تو میرے دل میں آتا ہے کسی دن مولا کو عرض کی جائے کہ یا مولا نیاز فطریت کی بے ادبی ہوئے، اس سے بہتر ہے کہ بند کر دے تو اس چیز کو، لوگوں کی جان چھوٹے. یہ وہ چیز ہے دینداروں، ہمیں اس کی قدر نہیں. نیاز کی دل کو صاف کرنے والی چیز ہے. اس کو ہمارے پیروں نے پاول کہا. پاول کہتے ہیں پوتر کرنے والی چیز. اس کو امی کہا. امی کہتے ہیں کہ جو ہمارے دل کے اندر ایسا کر دے کہ ہم ہمیشہ امر ہو جائیں. اس کو نور بھی کہا، نیاز کہا، گھٹاٹ کہا. اس کے بہت سے نام ہیں اور ان ناموں کا مطلب یہی ہے کہ جو نیاز ہے وہ حضرت امام کی ایک بخشش ہے. لیکن یہ منہ کا سواد، لالچ، لوبھ، عرشا، حسد، بخل، جھوٹ، یہ تمام بدیاں برائیاں جن کو میں نے کیچڑ کا شبد کہا ہے کہ ہم نیاز پیتے ہیں کیچڑ میں ڈالتے ہیں. یہاں کیچڑ کا مطلب دل کے اندر بدیاں برائیاں، وہ کیچڑ ہے. اپنے دل کو پاک کر. رشی منیوں کے پاس لوگ جاتے ہیں تو پھر ان کو وہ بھوری خاک دیتے ہیں، وہ خاک لے کے چاٹتے ہیں. ہم کو تو خاک تو نہیں ملی، حضرت امام کے ہاتھ کا دیا ہوا نیاز ملا ہے. جب مولا نیاز بناتا ہے ہاتھ میں کم اٹھاتا ہے، اپنی نظر اس میں ڈالتا ہے، پھر کچھ پڑھ کے پھونک مارتا ہے. مولا نے یہ نیاز بنایا. اس نیاز کو ہم اس بے ادبی سے پیتے ہیں. نیاز سیدھے ہاتھ سے اٹھا، لیفٹ ہینڈ سے پکڑ کے پیالی کو اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر رکھو اور پھر یہ لیفٹ ہینڈ نیچے رکھو اور اس طرح سے اس کی نگاہیں ڈال کے کہو یا مولا شکر گزار ہوں کہ تیرا دیا ہوا یہ نیاز پیتا ہوں، میرے اندر باہر نور بھر دے. فرمان یعنی کہ فرمان سے میں نیاز پیتا ہوں. اور ادھر بیٹھنے والے کو یہ وقوف ہونا چاہیے کہ اس کا دھیان یا تو نیاز کی پیالیاں بھرنے میں ہی رہے اور یا لوگوں کو جواب دے دے. جو بھی بولے نیاز پیتے وقت فرمان، یہ اس کے سامنے جواب دے رہے. یعنی اس جواب کے اندر ہے زندہ بھی ہوتا ہے، عرشا ہوتا ہے، یعنی یا محمد ہوتا ہے. ہم فرمان سے پیتے ہیں. زندگی میں ایک وقت اگر سچے اعتقاد سے نیاز کیا جائے تو ساری زندگی کافی ہے. ہم تو روز نیاز پیتے ہیں، کچھ ہوتا نہیں. کیوں نہیں ہوتا؟ کہ ہم نیاز کیچڑ میں ڈال دیتے ہیں. ہمارے دل کے اندر جو گند بھرا ہے وہ کیچڑ ہے. حسد، بغض، نندا، تیری میری بدگوئی، نام دشمن میں پورے نہ عبادت میں پورے. ہمارا دل گند سے بھرا ہوا ہے، اس لیے ہم نیاز پیتے ہیں، گند میں ڈال دیتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا. دل کو پاک کرو. واللہ اگر سمجھ کے کوئی آدمی نیاز پیتا ہوئے تو یہ نیاز اس کے دل کے اندر نور پیدا کرتا ہے. مولانا علی شاہ کارمندہ صلی اللہ علیہ کا فرمان سنا. مولا فرمایا کہ جب نیاز گھٹا شروع ہوتا ہے 33 کروڑ دیوتا آتے ہیں، فرشتے وہاں حاضر ہوتے ہیں. یہ نیاز اس کو مولانا علی شاہ فرمایا آب صفا ہے. صفا یعنی دل کو صاف کرنے والا. مگر جبھی اٹھاپن کی دعا ہوتی ہے، اور آج اٹھاپن کی دعا اس وقت ہو گئی
کہ نہ مفتی صاحب نے نیاز کیا، نہ آدھی جماعت کیا، آدھی نہیں کیا، میں نے بھی نیاز نہیں کیا اس وقت۔ وہ نیاز کہ جو استھاپنا کے بعد اٹھاپن سے پہلے ہے، وہ نیاز ہے، آب صفا ہے۔ اس کے بعد جو نیاز بچ جاتا ہے اٹھاپن کے بعد یا قائم کرنے کے بعد، تو مولانا علی شاہ فرمایا کہ وہ آب شفا ہے۔ ابھی صفا اور شفا میں فرق کیا ہے؟ آب شفا ہم جب پیتے ہیں تو اس کے اندر من کو صاف کرنے کی طاقت ہے، وہ ہمارے دل کی بدیاں برائیاں دور کر دیتا ہے، مگر ہم کو دھیان ہوئے تو ہم اس چیز کو مانتے ہوئے کہ یہ نیاز پینے سے میری بدیاں برائیاں دور ہو جائیں گی، خدا کی قسم دور ہو جائیں گی۔ اب جو باقی نیاز اٹھاپن کے بعد ہوا ہے اس کے اندر علی شاہ فرمایا اس میں بیماریاں دور کرنے کی طاقت ہے۔ آب شفا، شفا کہتے ہیں تندرستی دینے والا۔ میری اپنی زندگی میں 66 برس سے واضح کرتا ہوں، 122 ملک میں نے دیکھے ہیں، لگ بھگ دنیا کی بڑی بڑی تمام جماعتوں میں گھوما ہوں اور میں نے بڑے بڑے معجزے دیکھے ہیں۔ نیاز سے جن نکلے ہیں، کسی نے جن کو پکڑ لیا، اور جنات دنیا میں ہے، جن کسی کو پکڑ لے، یہ جو نیاز جو بچ جاتا ہے جس کو ہم آب شفا کہتے ہیں، اس کے پینے سے جنات بھوت پلید نکل جاتے ہیں، بڑی بڑی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ پر ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے۔ میں نے جیسے کہا کہ کبھی نیاز لے کے کیچڑ میں ڈال دے رہے، یہاں اگین پھر میں کہتا ہوں کہ کیچڑ کا مطلب کیا؟ ہمارے دل کی بدیاں برائیاں کیچڑ ہے۔ ارے جماعت خانے کے اندر آؤ اور ادھر آپ باتیں کرو دنیا کی، 5, 10, 15 منٹ پہلے آؤ، اندر آتے ہی ہائی زندہ کہو، ٹائم پایا سنو، اگر مفتی کمریا آ چکے ہیں تو دعا کرا کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ۔ مفتی کمریا کو مولانا سلطان محمد شاہ نے گوار کہا ہے۔ گوار یعنی بھیڑ بکریوں کا جو گلہ ہوتا ہے اس کا رکھوالا ہے وہ مفتی کمریا، جماعت کے رکھوالے مفتی کمریا ہے۔ اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ، دعا کو جتنے بھی منٹ باقی ہیں پہلے ایک استغفر اللہ کی تسبیح نکال۔ اے مولا، صبح سے شام تک میں نے بہت گناہ کیے ہیں، کئی جانے کیے انجانے کیے ہیں، تو دھنی ماں باپ بخشنہار ہے، میرے گناہ بخش دے اور مجھے گناہ نہ کروں اس کی طاقت دے، گناہ کرنے سے مجھے بچا، بھلی بتاؤ یاشا بری کا جاگو، ہر دو ہاتھ تمہارے، دونوں چیزیں تیرے ہاتھ میں ہیں، اب یہ ایمان کی نشانی ہے۔ تو مولا اس کو بچاتا ہے، روز بروز ڈیلی وہ آگے بڑھتا ہے، بدیاں برائیاں نکل دی جاتی ہیں، اس کی کانشنس جاگ اٹھتی ہے، کچھ بھی بدی کرنے سے پہلے مومن بچتا ہے، نہیں یہ میرا کام ہے۔ ایک آدمی ایسا ہے مومن کی طرح کہ بھول کرنے جاتا ہے تو سمجھ جاتا ہے بھول کرنے مولا نہیں دیتا۔ ایک ایسا آدمی ہے کہ بھول ہو جانے کے بعد اس کو پتہ لگتا ہے بھول ہو گئی یا مولا معاف کر، وہ بھی اچھا مومن ہے۔ تیسرا ایسا آدمی ہے کہ بھول ہو گئی پتہ نہیں، لیکن جب کوئی دوسرا آدمی اس کو بتائے تبھی اس کو ایسا ہوتا ہے ہاں میری بھول ہو گئی۔ چوتھا آدمی کیسا ہے؟ بھول ہو گئی ہے، جب اس کو کہوں کہ بھائی تیری بھول ہو گئی ہے تو لڑنے آئے گا، تو کون مجھے کہنے والا؟ وہ لڑنے آئے گا۔ تو وہ لوگ دنیا میں کبھی نہیں سدھرتے، بیٹھ کے استغفر اللہ کی تسبیح کرو 40 دانے کی، اور پھر 40 دانے کی ایک پیر شاہ کی تسبیح نکالو امام سلطان محمد شاہ کے فرمان سے۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ نے فرمایا کہ جس جماعت کے اندر تم کو جنم ملا کہ امام کی شناخت ملے، تم میرے حلقے میں آئے، اس کی شکر گزاری کرو، 40 دانے پیر شاہ کے جماعت کے لیے نکالو۔ اے مولا
اس جماعت کو دین دنیا میں سکھی آباد کر کہ اس جماعت میں تو نے مجھے جنم دیا کہ میں تیرے قدموں تک آیا، تیرا دیدار کیا، یہ پنکھ ملا مجھے، تو جماعت کی شکر گزاری کے لیے 40 لانے ارشاد نکالو۔ اگر نہیں بن سکتا جماعت کرنے میں تو گھر جا کے نکالو، لیکن ادھر آؤ، 5-10 منٹ روز پہلے آؤ، اپنے گناہ کی معافی کی، استغفر اللہ تسبیح پڑھو 40 لانے مولا علی کے سلطان محمد شاہ کے فرمان سے جماعت کے لیے ارشاد نکالو، اور پھر ایک تصویر اور نکالو 40 لانے سلوات سے، اور کہو مولا میں کیسا بھی ہوں، لولا لنگڑا پنگلا اندھا کانا نہیں ہوتا، اے مولا میں کیسا بھی ہوں، لیکن تیرا تجھے چھوڑ کے کہاں جاؤں، کمزور ہوں، گنہگار ہوں، بھول چک والا ہوں، لیکن تیرے پاؤں پڑا ہوں، کہ دروازے میں آیا ہوں، تیرے گھر پہ آیا ہوں، میرے گناہ بخش دے، خوشیاں دے، برکتیں دے، میرے بیوی بچوں کا، میری فیملی کا بھلا ہو، ایسی دعائیں مانگو۔ جماعت خانے میں آئے، ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، کھیچی چھوٹی کرتے ہیں، مسکری کرتے ہیں، ارے مولا کے گھر میں آئے ہو، مولا بیٹھا ہے، اس کی شناخت تو کرو کہ مولا بیٹھا ہے ادھر، چپ چاپ نظر نیچے کرو، کیونکہ آنکھیں کھول کے تصویر نکالو گے تو لوگ آتے جاتے جائیں گے، آپ کی اٹینشن جو ڈائیورٹ ہو جائے گی۔ نگاہیں نیچی کرو، یا تو بند رکھو، یا جہاں سجدہ کرتے ہو وہاں اپنی نظر رکھو، تصویریں نکالو، مولا کو یاد کرو، روزی رزق کی کمانے کے لیے، ایمان کے لیے، رسوت کے لیے، سکھ شانتی کے لیے، اس کے لیے دعا مانگو، دعا پڑھو، دعا میں دھیان رکھو، جنہاں بولا جاتا ہے تو ان کو سوچو، اپنی اولاد کو ایسی ٹریننگ دو، ادھر 2 بچے بیٹھے ہیں، ساری جتنی بھی کریا کریں، پہلی دعا گنان تسبیح، دوسری دعا وہ خود کرتے رہے، وہ 2 لڑکے، اس کا گناہ ان بچوں کا گناہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو تعلیم نہیں دی ان کے ماں باپ نے، وہ جس ماں باپ کے بچے ہیں ان کی اس بے ادبی کا گناہ ان کے ماں باپ کے سر پہ ہے۔ حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ کا فرماتے ہیں، کیا ہے کہ ابھی بہت سے فرمان سلطان محمد شاہ کے پڑھے نہیں جاتے، یہ سمجھ کے کہ جمعہ پورا ہو گیا، مولا علی کا کلام پڑھتے ہیں جماعت خانے میں، پڑھتے ہیں نہیں؟ ہاں پڑھتے ہیں، مولا علی کو 1400 برس ہوئے، کیوں اس کا کلام پڑھتے ہو؟ اور یہ سلطان محمد شاہ کے 50 برس میں تو ہم نے اس کے فرمان چھوڑ دیے۔ مولانا سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں، اگر جماعت میں سے کوئی آدمی بے ایمان ہو جاتا ہے تو اس کا آدھا گناہ ماں باپ پر ہے، آدھا گناہ مکھی کمڑیا کے اوپر ہے۔ مکھی کمڑیا خالی گاڑی کے اوپر بیٹھ کے اپنی حکومت چلا کے چلے جائیں ایسے نہیں، مکھی کمڑیا کو مولا نے اپنی دادی دے کے بہت جوخمداری دی ہے۔ ارے مکھی میں تو بہت طاقت ہے، ایک آخا گنان مکھی کمڑیا کی طاقت کے اوپر ہے، 4 طاقتیں گنانوں کے حساب سے 4 کڑا گت میں مکھی کمڑیا کے ہاتھ میں ہے، 12 کڑا امام کی ہیں، کڑا کہتے ہیں اتھارٹی، امام کی اتھارٹی تو 100% ہے، لیکن امام پھر اپنی اتھارٹی میں سے کسی دوسرے کو تھوڑی اتھارٹی دے دیتا ہے۔ کوئی ایک بہت بڑا اسٹیٹ ہے، اس کا آنا جانا باہر بہت ہوتا ہے، تو اپنے کسی نوکر کو، مینیجر کو اس کو پاور دیتا ہے کہ بھائی تم 10,000 روپے تک چیک لکھنے کی میں تمہیں پاور دیتا ہوں، تو سیٹ تک جانے کی ضرورت نہیں، 9,999 تک 10,000 تک وہ چیک لکھ سکتا ہے۔ ایسا ہی مکھی کمڑیا کو مولا نے پاور دی ہوئی ہے۔ 12 اتھارٹیز امام نے اپنے پاس رکھی ہیں، اور اپنی ستا میں سے 16 اتھارٹی پیر کو دی ہیں، اور پیر نے اپنی 16 میں سے 4 اتھارٹیز مکھی کمڑیا کو دی ہیں۔ اور وہ 4 اتھارٹیز کیا ہیں؟ کسی کو مذہب کے اندر لانا، یعنی اس کی بیعت قبول کرنا، یہ مکھی کا کام ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم لے جاتے ہیں مکھی باپا کے پاس، اور مولا کی طرف سے مکھی اس کی بیعت قبول کرتے ہیں اور چھٹا دیتے ہیں، گناہ معاف کرتے ہیں، یہ ایک طاقت ہے۔ دوسری طاقت مکھی کے پاس یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں،
اور مفتی صاحب ہمارے گناہ بخش دے رہے ہیں، واللہ باللہ گناہ بخشے جاتے ہیں۔ تیسری طاقت یہ ہے کہ ہماری مرادیں، ہماری کوئی منت مانتا نظر وغیرہ، کبھی کبھی آدمی ہوتا ہے یا مولا میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، اس کو منت مانتا کہتے ہیں۔ یہ منت مانتا قبول کرنا مفتی کا اتھارٹی ہے، لیکن رستے میں چلتے ہوئے مفتی کو بولو مجھے صاحب میں نے یہ فلاں مانتا کی تھی، آپ مجھے بخش دو، وہاں مفتی کی سطح نہیں ہے، گادی پہ بیٹھ کے ہے۔ رستے میں میجسٹریٹ کسی کو جیل میں نہیں ڈالتا، کرسی پہ بیٹھ کے عدالت میں پھر حکم سناتا ہے۔ مفتی کا عملیہ ہماری مرادیں، ہماری بھولیں، ہماری مانتا قبول کرتے ہیں جب کے اندر۔ اور چوتھی کیا ہے؟ مہادن کا چھانٹا دینا۔ جب ہم گزر جاتے ہیں تو حضرت امام تو ظاہر بانے سب جگہ نہیں ہے، تو پھر مفتی یا کمریا صاحب، مفتی صاحب کہتے ہیں کمریا صاحب آپ جاؤ نا، تو ہم موت سے پہلے اس کو جو چھانٹا دیتے ہیں، یا کبھی مر گیا تو موت کے بعد دیتے ہیں۔ یہ مہادن کا چھانٹا، یہ مفتی کی سرکار ہے۔ تو چار طرح گت میں ہے، اور گت جماعت کے اندر گت اس کو کہتے ہیں کہ مفتی کمریا ہے، مفتی کمریا نہیں، اپنی جگہ پہ گادی پہ بیٹھے ہوئے، اور حضرت امام کے حضور میں یہ ساری جماعت شانتی سے بیٹھے، حضرت امام موجود ہے، یہ سمجھ کے رہتے۔ مولانا حضرت امام اس جماعت خانے کے اندر اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے کہ جیسے وہ ظاہر میں حاضر میں بیٹھا ہے۔ ہم حضرت امام کو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے کیونکہ وہ نورانی حالت میں ہے، لیکن جماعت خانے کے اندر حضرت امام ہے، روحانیاں ہیں۔ دنگاروں، اگر ایک ہندو مر گیا تو جس مندر میں وہ آیا جایا کرتا تھا، اس مندر میں اس کا جھیل آتا جاتا ہے کبھی کبھی، جو اس کو نجات نہ ملی ہوئے تو۔ اگر کوئی سکھ مر گیا ہے تو موت کے بعد وہ اس گردوارے میں جہاں وہ آتا جاتا تھا وہاں وہ وزٹ کرتا ہے موت کے بعد۔ اسی طرح سے کرسچن چرچ میں جاتے ہیں، مسلمان بھائی ہیں مسجد میں جاتے ہیں، جہاں جہاں مسجدوں میں جاتے ہیں وہاں ان کی روحیں آتی جاتی ہیں۔ اسماعیلی گزر جاتا ہے تو اس کے بعد خانے میں آتا جاتا ہے، لیکن جو اس میں سے خوشبو نکلے گی، دھوپ لوبان اگر چندن نہیں واسنا، پھر صدر الدین ماں باپ کی ایک دعا ہے، دھوپ لوبان کھیوے اگر چندن نہیں واسنا، تے واسنا سورگ تھی سنچرے، تے واسنا شاہ پیر سروے دیوتا بھوگوے، تے واسنا گھٹ پات نہ ٹھام پوتر کرے، حق سے چاہے زندہ قائم پایا۔ ہمارے پیروں نے کیسے کیسے کلام کیے، ہم لوگ بھول گئے۔ ان چیزوں کے اندر جو برکتیں تھیں، دعائیں تھیں، رحمتیں تھیں، گھروں میں کوئی منع نہیں کرتا۔ میرا چلے تو میں دنیا کے ہر جماعت خانے کے اندر 2 ایسے برتن رکھوں کونے میں کہ جماعت خانے سے پہلے 1 گھنٹے تک آہستہ آہستہ دھوپ لوبان کھیواتا ہوئے۔ ارے جماعت خانے کے اندر پاؤں رکھو تو خوشبو کی آبادی ہوئے، فرشتے آتے ہیں، فرشتوں کو لوبان کی خوشبو بہت پسند ہے۔ یہ صدر دین ہم کو کہتے ہیں کہ یہ واسنا شاہ پیر سروے دیوتا نے چڑھے۔ اپنے گھر میں دھوپ لوبان بناؤ تو جو روحانیاں کبھی آپ کو ملنے کم آتی ہیں وہ زیادہ آئیں گی، برکتیں لائیں گی، خوشیاں لائیں گی، اور بہت دفعہ ان روحانیوں کے آنے سے آنے والی بلا دور ہوتی ہے۔ یہ آ کے پہلے سے پاڑ باندھ لیتی ہیں۔ ان فرشتوں کو یاد کرنے کے لیے سب سے اچھی دعا جو ہے شاہ پیر آل رسول علی نبی کے اوپر ہے، اور وہ ہے صلوات۔ ہر اسماعیلی کو کم از کم 2 تسبیحاں صلوات کی ضرور پڑھنی چاہیے۔ صلوات 101 دانے کی ہے، صلوات پڑھو اور سجدہ کرو، تو مراد ہے تو مانگو، نہیں تو اتنا کہو کہ یا مولا میری یہ درود میرا سلام قبول کر۔ حضرت امام بیٹھا ہے، آپ جا کے اس کو سلام کرو، آپ نے کوئی دعا نہیں مانگی، لیکن سلام کرنا کیا ہے؟ تو بڑا ہے میں تیرا غلام ہوں، یہ قسم کی ایکسپریشن ہے۔ تو صلوات پڑھنے سے اگر کوئی مراد ہے تو مانگ لو سجدے کے اندر، نہیں تو خالی صلوات پڑھو،
بولا کو کویا مولا میرا سلام قبول کر، دل کی خوشیاں پاؤ، برکتیں پاؤ، آنے والی مصیبتیں نہیں آئیں گی، بہت سی مصیبتیں خود بخود دور ہو جائیں گی، ٹل جائیں گی، اور گھر میں نیاز رکھو، خدا نہ خواستہ کہ کوئی بچہ بیمار ہو گیا ہے تو اس کو وہ نیاز کہ جو اٹھاپن قائم کرنے کے بعد ہوتی ہے اس کو روز پلاؤ، انشاءاللہ بیماری دور ہوتی ہے۔ علی شاہ ماں باپ کا فرمان ہے یہ۔ اور نیاز آب صفا صبح ہم کو ہر روز ملتی ہے۔ مومنوں، میں پوچھتا نہیں ہوں، لیکن اپنے دل میں سمجھ لو، صبح جماعت کھانے آتے ہو، آیا تو صبح جماعت کھانے آؤ، خاص طور پہ جو نزدیک رہتے ہیں۔ ہماری زندگی کتنی ہے؟ 200 برس جئیں گے؟ دن دھڑو ہمارا جو مذہب ہے، شام کو یہ شریعت ہے جس میں بچے بوڑھے سبھی آتے ہیں، لیکن صبح وہ لوگ کہ جن کو یہ خیال ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے۔ کافر بھی جو خدا کو نہیں مانتا وہ بھی یہ مانتا ہے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، تو جب ہمیں مرنا ہے، ادھر رہنا نہیں، تو ہم نے کبھی یہ خیال کیا کہ ہم آخرت کے لیے کوئی بھتہ یا انتظام ساتھ کریں؟ افریقہ میں سے جب لوگوں نے دیکھا کہ حکومت خراب ہو رہی ہے تو وہ چھپا چھپا کے اپنے پیسے ڈالر میں کنورٹ کر کے کوئی لندن کوئی امریکہ بھیجتے رہے۔ جب وہاں پہنچے تو بڑی رقم ان کے سامنے تھی، تو وہ لوگ جو مومن ہے وہ ادھر آخرت کے بینک میں جمع کراتا رہتا ہے، اور یہ صبح کی عبادت ہے۔ ہمارے پاس بچوں کو چھوڑ دو، مجھے لگتا ہے کہ 80% 75% تو ضرور ہمارے پاس بیت الخیر کا بول ہے۔ ہم نے بول کیوں لیا؟ حاضر امام نے تو نہیں کہا آؤ میں تم کو بول دوں، ہم گئے اس کے پاس اور کئی لوگ پھر بول بھول گئے۔ مولانا حاضر امام ایک دفعہ کنشاسا گئے، کنشاسا کے اندر تھوڑی سی جماعت تھی، اس وقت بیت الخیر کی مہمانی تھی، بیت الخیر کا کام کرنا تھا۔ 63-64 دن بیٹھے تھے، ماں باپ نے سب کو دیکھا، فرینچ بھاشا میں سب پوچھتے ہیں تمہارے میں سے جو بول بھول گیا ہے ہاتھ اونچا کرو، اسی نے ہاتھ اونچا نہیں، سب ہنسنے لگے۔ کیوں ہنسنے لگے؟ کہ بچوں میرے سامنے تم جھوٹ بولتے ہو۔ صاحب نے پھر کہا، ہنستے ہنستے کہا کہ دیکھو مجھے معلوم ہے کہ کون بھول گیا، پھر میں پوچھتا ہوں کہ جو بھول گیا ہے ہاتھ اونچا کرو، تو 3-4 نے ہاتھ اونچا کیا، سب پھر ہنسے، اور صاحب کہتے ہیں میں پرومس کرتا ہوں غصہ نہیں کروں گا۔ جب یہ شبد سنے تو سب اچھا ہاتھ اونچا کرو، تو ایک نے نہیں کیا، باقی سب نے کیا۔ مولا کا منہ اتر گیا، ایک منٹ سے کچھ بولا نہیں، ایک کے سوا سب بھول گئے۔ سب ان کو ایسی نراشا جیسی شبد نکال کے سب کہتے ہیں بھلا تم دنیا کے باپ کا نام بھول جا سکتے ہو تو تو روحانی باپ کا نام بھول گئے۔ کچھ لوگ رونے لگے۔ ماں باپ فرمایا میں نے پرومس کیا ہے غصہ نہیں کروں گا۔ میں غصہ نہیں کرتا، لیکن بہت مجھے دکھ ہوتا ہے۔ زندہ ہم نے بھی حضرت امام کے ساتھ بیت الخیر کا کام کرتے وقت ہم نے پرومس کیا ہے، ہماری جماعت کمزور کیوں ہو گئی؟ عبادت گھٹ گئی۔ حضرت امام کا ایک فرمان ہے کہ پرانے زمانے کے اندر ہماری جماعت نے بڑے بڑے کام کیے اس لیے کہ جماعت عبادت کرتی تھی۔ آج عبادت گھٹ گئی، مال کے پیچھے، عیش کے پیچھے، آرام کے پیچھے، موت شوق کے پیچھے ہماری
ساری محنت جاتی ہے. آخرت عاقبت کا ہمیں خیال نہیں. تھوڑے لوگ ہیں کہ جو سچے اسماعیلی ہیں، باقی تو سب یوں ہی بیٹھے ہیں. اور اس میں خاص طور پہ ہماری جماعت کے اندر اگر پکائی چاہیے، اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ نبیوں کا دین آپ کو فائدہ دے رہے، دو چیزوں کا بہت دھیان رکھو. ایک دستمن برابر دو، دستمن برابر دو، اور دوسرا صبح کی عبادت کرو. اگر آپ کی یہ دو چیزیں برابر ہوں گی، آپ کو دنیا کے اندر معجزہ کرنے کی طاقت ملے گی. معجزہ کر سکو گے، لمبی لمبی دعائیں مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی. اچھا کرو گے مولا وہ پوری کر دے گا. صبح کی عبادت اور چوکھی دستور. ہمارے پیروں نے جو چوکھی دستور کا جو کہا ہے، مار دھاڑ کر کے، دگا فریب کر کے، گناہ کر کے کمائی ہوئی رقم اس میں سے 10 من نکالو گے تو کوئی فائدہ نہیں. وہ مولا کہتے ہیں برباد ہو جاتی ہے. حق حلال کی کمائی کرو. حق حلال کی کمائی کرنے میں کدا ملینرز نہیں بن سکو گے، لیکن یاد رکھو دکھی کبھی نہیں ہوگے. دکھی کبھی نہیں ہوگے. زمین پہ مولا گرنے نہیں دے گا آپ کو. کبھی تنگی آ جائے گی، تھوڑی چنتا بیادی آ جائے گی، لیکن مولا آپ کا ساتھ ہے، وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں. آپ کی سب مرادیں پوری کرے گا، دکھ دور کرے گا، عزت آبرو بھی بچائے گا، بلکہ زیادہ کرے گا. سکھ کی شانتی کی میں بہت دفعہ جماعتوں میں کہا کرتا ہوں، اللہ میرے آدھی روٹی کھاؤ لیکن سکھ کی کھاؤ. سکھ کی آدھی روٹی وہ روٹی کے جو 2-4 بریانی کھانے کے ساتھ جو دکھ ملتا ہو ہے، وہ بریانی کس کام کی؟ کس کام کی؟ بریانی کھا کے بیمار پڑو، اس سے تو کھچڑی کھاؤ نا کہ بیمار نہ پڑو. لیکن یہ منہ کا سواد، لالچ، لوبھ، عرشا، حسد، بخل، جھوٹ، یہ تمام بدیاں برائیاں جن کو میں نے کیچڑ کا شبد کہا ہے کہ ہم نیاز پیتے ہیں کیچڑ میں ڈالتے ہیں. یہاں کیچڑ کا مطلب دل کے اندر بدیاں برائیاں، وہ کیچڑ ہے. اپنے دل کو پاک کر. ایک دن مر جانا ہے، اور جب یہ جو موت ہے وہ کسی کو چھوڑے گا نہیں. یہ لازم نہیں ہے کہ ہم کو 100 برس کی ہی جینا ہے. یہ لازم نہیں ہے کہ 80 برس تک ہم نہیں مریں گے. یہ لازم نہیں ہے کہ 50 برس میں مر جائیں گے کہ نہیں مریں گے. موت کیسی ہے؟ ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے، مرا ہوا نکلتا ہے. ماں کے پیٹ میں سے 9 مہینے جیتا رہا، اور پھر پیدا ہوتے وقت وہ مرا ہوا نکلا. یعنی آج کے 9 مہینے اس کو دنیا کے اندر سزا پوری کرنے کے لیے، دکھ اٹھانے کے لیے، گناہوں کا نتیجہ اٹھانے کے لیے خدا نے اس کو ماں کے پیٹ میں جیل میں ڈال دیا. اور باہر آیا تو گزر گیا، سب پورا ہو گیا. ماں کی گود میں بچے مر جاتے ہیں، 5 سال برس کی عمر میں مر جاتے ہیں، 10 برس والے مرتے ہیں، 50 برس والے مرتے ہیں. عمر کا کوئی تقاضا نہیں، کسی بھی وقت موت آ جائے. دارالسلام کے اندر جب میں 40 برس رہا ہوں، اپنی ایک اسماعیلی کی دکان، اس کے سامنے دوسرے اسماعیلی کی دکان. یہ دونوں دکانیں دونوں بہنوں کی تھی، یعنی یہ لوگ سنڈو تھے. دونوں ہسبینڈ کام کرتے ہیں اور دکان چلاتی ہے. ایسی ایک دکان ہے، اس کے اندر 3 برس کا، قریباً 3-3.5 برس کا لڑکا ماں کی گود میں بیٹھا ہے. شام کے 4 بجے ہیں، ٹریفک بے حساب ہو گئی. ماما ڈیڈی کبھی آئیں گے؟ بس ابھی تھوڑی دیر میں آئیں گے. وہ اپنی جاب پوری کر کے ادھر آئے، دکان سنبھالے، اور عورت پیچھے جا کے جمع کھانے کے لیے کچھ مہمانی تیار کرے، خود تیار ہوئے، اور شام کو جمع کھانے دکان بند کر کے چلے جا رہے. ماں کی گود میں یہ بچہ بیٹھا ہے، ماں پتر بات کرتے ہیں. اتنی دیر میں ایک گاہک آیا، ماں نے بچے کو نیچے رکھا، خود گراہک کے پاس کیا چاہیے اس کو پوچھنے گئی. بچے نے دروازہ کھولا، سامنے اس کی ماسی کا لڑکا اسی کی عمر کا تھا.
اب 3-3.5 برس کا لڑکا، اب اس کو کیا پتا اس ٹریفک وغیرہ کا، بس منہ کھول کے بس یہ تو بھاگا، ایک بہت بڑے لوڈڈ ٹرک کے نیچے اس کا سر چلا گیا اور بھیجا اس طرح ٹوٹ گیا کہ زمین کے اوپر پھیل گیا۔ 2 منٹ پہلے اب ماں کی گود میں بیٹھا ہے، 2 منٹ کے بعد بھیجا ختم ہو گیا، باہر نکل آیا، اسی وقت مر گیا۔ موت کا بھروسہ ہے؟ کیا ہے کوئی ہمارے میں ایسا؟ کیا مجھے کھڑا ہو کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں کبھی نہیں مروں گا؟ ہے کوئی ایسا؟ آج نہیں مروں گا، کل مروں گا، 100 برس کے بعد مروں گا۔ 100 برس لگی جیونا بندے، آخر مرنا دی ہوئی ہوئی۔ 100 برس بھی جیو، 200 برس جیو۔ حوضہ کے اندر ہیں ہمارے کچھ اسماعیلی 150 برس کی عمر میں بھی کام کرتے ہیں، 200 ہو گئے، 300 ہو گئے، 400 ہو گئے، ایک دن تو مرنا ہے۔ آج تک نہ کوئی پیر پیغمبر رہا کہ جس نے 1000 برس لائف پائی اور ہم کو کہے ہاں پرانے زمانے میں عمریں بڑی تھیں تو زیادہ لمبے جیتے تھے، لیکن آج کل کی دنیا کے اندر کیا ہے، 100 برس تو بہت ہو گئے، لیکن ہمیں مرنا ہے۔ اپنی موت کو یاد کرو تو موت کو یاد کرنے سے مومن کے دل کے اندر دھارس پیدا ہوتی ہے، سکون آتا ہے۔ عبادت کرو، بدیاں برائیاں چھوڑو، فلانا ایسا بھیتر ایسا، دوسروں کی غیبت کر کے اپنی نیکیاں اس کو دے دیتے ہو، اس کی بدیاں لے لیتے ہو، یہ کیسا سودا ہے؟ جو آدمی دوسرے کی بدیاں اس کی غیر حاضری میں بولتا ہے، نندا کرتا ہے، تو نندا کرنے والا اپنی نیکیاں اس کو دے دیتا ہے اور اس کی بدیاں خود لے لیتا ہے، یہ کیسا سودا ہے؟ منہ بند رکھو اور جتنا بن سکے تھوڑا بولو، بھلی بتاؤ، اے مولا بھلائی کی طرف میرے کو دوڑونی دے، اور جو بدیاں برائیاں گناہ کے رستے ہیں وہاں سے میرے کو بچا۔ دونوں چیزیں تیرے ہاتھ میں ہیں، تو میرا مالک ہے، تیری طرف سے ہمیشہ رحمت کرم مہربانی ہوتی رہتی ہے، میں ہی گنہگار اور پاپی ہوں۔ ادھر آؤ، 5-10 منٹ روز پہلے آؤ، اپنے گناہ کی معافی کی استغفر اللہ تسبیح پڑھو، 40 جامع مولا علی کے سلطان احمد شاہ کے فرمان سے جماعت کے لیے پھر شرط نکالو، اور پھر ایک تصویر اور نکالو 40 جامع سلوات سے، اور کہو مولا میں کیسا بھی ہوں، لولا لنگڑا پنگڑا اندھا کانا نہیں ہوتا، اے مولا میں کیسا بھی ہوں، لیکن تیرا تجھے چھوڑ کے کہاں جاؤں، کمزور ہوں، گنہگار ہوں، بھول چک والا ہوں، لیکن تیرے پاؤں پڑا ہوں، تو دروازے میں آیا ہوں، تیرے گھر پہ آیا ہوں، میرے گناہ بخش دے، خوشیاں دے، برکتیں دے، میرے بیوی بچوں کا، میری فیملی کا بھلا ہو، ایسی دعائیں مانگو۔ جماعت خانے میں آئے، ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، چھیچی چھوٹی کرتے ہیں، مسکری کرتے ہیں، ارے مولا کے گھر میں آئے ہو، مولا بیٹھا ہے، اس کی شناخت تو کرو کہ مولا بیٹھا ہے۔ یہ کلیجہ جلتا ہے دینداروں میرا کبھی کبھی، ہماری جماعتوں کے اندر سمجھداری نہیں رہی، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، ہمیں اس بات کا کوئی وقوف نہیں۔ میں نے جیسے کہا کہ کبھی نیاز لے کے کیچڑ میں ڈال دے رہے، یہاں اگین پھر میں کہتا ہوں کہ کیچڑ کا مطلب کیا؟ ہمارے دل کی بدیاں برائیاں کیچڑ ہے۔ ارے جماعت خانے کے اندر آؤ اور ادھر آپ باتیں کرو دنیا کی، 5, 10, 15 منٹ پہلے آؤ، اندر آتے ہی ہائی زندہ کہو، ٹائم پایا سنو، اگر مفتی کمریا آ چکے ہیں تو دعا کرا کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ،
اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ, دعا کو جتنے بھی منٹ باقی ہیں پہلے ایک استغفر اللہ کی تصویر نکال. اے مولا, صبح سے شام تک میں نے بہت گناہ کیے ہیں, کئی جانے کیے یا جانے کیے ہیں. تو دھنی ماں باپ بخشنہار ہے, میرے گناہ بخش دے اور مجھے گناہ نہ کروں اس کی طاقت دے. گناہ کرنے سے مجھے بچا, بھلی بتاؤ یا شاہ بری تجاو, ہر دو ہاتھ تمہارے, دونوں چیزیں تیرے ہاتھ میں ہیں. اب یہ ایمان کی نشانی ہے. تو مولا اس کو بچاتا ہے روز بروز, ڈیلی وہ آگے بڑھتا ہے, بدیاں برائیاں نکل دی جاتی ہیں, اس کی کانشنس جاگ اٹھتی ہے. کچھ بھی بدی کرنے سے پہلے مومن بچتا ہے, نہیں یہ میرا کام ہے. نگاہیں نیچی کرو, یا تو بند رکھو یا جہاں سجدہ کرتے ہو وہاں اپنی نظر رکھ کر تسبیح نکالو, مولا کو یاد کرو. روزی رزق کی کمانے کے لیے, ایمان کے لیے, دستور کے لیے, سکھ شانتی کے لیے, اس کے لیے دعا مانگو.